چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ دعوت اسلامی کی قیوم نگران شورا کی آمد، نگران شورا کی آمد۔ ہمارا حال بہت اچھا ہوتا کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ زبان 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر اور 2 پھاٹک کو پھاڑ کر جب نکلتی ہے نا تو تباہی مچا دیتی ہے۔ تو آپ سب دعا کرو جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں سب بے حساب بخشے۔ خیر الخلق كلهم۔ 15 جولائی کی صبح تھی۔ اب بلنٹائر اور اس کے مضافات میں دینی کاموں کے سلسلے میں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا تھا، اور ہمارا جدول اسی لحاظ سے ترتیب بھی پا چکا تھا۔ ہمارے ساتھ عثمان مدنی بھائی بھی تھے جنہوں نے مختصراً اس سفر کے مختلف مقاصد کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نئی صبح، ایک نیا سفر۔ الحمدللہ اس وقت ہم ملاوی کے شہر بلنٹائر میں ہیں، اور آج کا دن انشاءاللہ کچھ جگہوں پر ہم نے جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، کچھ ہم نے بھی نیا دیکھنا ہے، آپ کو بھی نیا دکھانا ہے۔ عثمان بھائی بتائیں گے کہ آج ہمارا سفر کہاں کہاں کا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم جائیں گے مدرسۃ المدینہ کی طرف، اور وہاں بچوں سے ملاقات ہوگی، جامعۃ المدینہ کا انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ دیکھیں گے، پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مشکل ڈرائیو، یعنی مشکل سے مراد 360 ڈگری ٹرنز، 90 ڈگری ٹرنز، اور پھر کچا راستہ، اور پھر وہاں ایک کوٹا ولیج نام ہے گاؤں کا، وہاں پر انشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں جن کے درمیان نیکی کی دعوت ہوگی، اور اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو امید ہے کہ اللہ کے کرم سے نان مسلمز اسلام بھی قبول کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ وہ سفر ہے جس میں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی برکتوں سے لوگ اسلام قبول کرنے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو وہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس سفر کی برکت سے وہ نیکی بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مشکل سفر ضرور ہے مگر جانا ضرور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرم الخلق مالی من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند۔ سب سے پہلے ہم بلنٹائر میں موجود مدرسۃ المدینہ کے دورے پر گئے۔ ماشاءاللہ وسیع رقبے پر تعمیر شدہ مدرسۃ المدینہ کی عمارت دیدہ زیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت منظم بھی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ملاوی میں ہیں، اور ملاوی کے شہر بلنٹائر میں یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ آج سے 6-7 سال پہلے 2016 میں آیا تھا تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور آج ماشاءاللہ عظیم و شان مدرسۃ المدینہ بن چکا۔ یہاں پر تعلیم جاری ہے، جامعۃ المدینہ کی عمارت سامنے بن رہی ہے۔ تقریباً ہمارے پاس یہاں ملا کے 16,000 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے۔ آل ٹوگیدر ہم سمجھے تو 4 ایکڑ کے قریب جگہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور ماشاءاللہ زبردست کنسٹرکشنز جاری ہیں، زبردست یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ملاوی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا، یہاں کے جو ہمیں سپورٹرز ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور امیزنگلی ود ان 5-6 ایئرز اتنی زبردست ترقی، اور انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ تو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سپورٹ جاری رکھیں، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ میں پرسنلی یقین کریں اتنا خوش ہوا، ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے، میں بھی آگے دیکھتا ہوں اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے۔ چلیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ واش روم فیسلٹی وغیرہ ماشاءاللہ زبردست زبردست۔ وسلم دائما۔ مدرسۃ المدینہ کے ہر ایک کلاس روم کا الگ سے دورہ کیا، جنہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ سیکشن مفتی اعظم ابھی ہمارا حفظ کا درجہ ہے۔ واہ ماشاءاللہ، دوپہر کے بعد معمولی بچے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ کیونکہ درمیان یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہوتے ہیں تو LCDs لگائی ہوئی ہیں، وہ غلام رسول مدنی چینل۔ اچھا، ابھی ان کے امتحانات ہوئے تھے تو وہ سارے بچوں کی مارک شیٹس اور سارا
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. گیلری میں طلباء کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اسلامک آرٹ دیواروں پر آویزہ تھے جو ان کی تربیت کا دلکش ثبوت پیش کر رہے تھے. شاندار تربیت ہو رہی ہے بھائی. بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر پھر ہم مدرسۃ المدینہ کے ہیڈ آفس میں گئے جہاں عثمان بھائی سے اس بات پر گفتگو کی کہ یہاں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا آغاز کیسے کیا گیا. جامعہ میں تدریس میں کر رہا تھا اس وقت اور ملاوی آیا تھا اور 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں ملاوی آیا واپس افریقہ چلا گیا. تیسری مرتبہ آیا جب تو اس میں اب بالکل ذہن بن گیا تھا کہ اب جانا ہے تو واپس آنا ہی نہیں ہے اور والد صاحب نے بھی ساتھ دیا بولا نہیں اب جاؤ یہاں سے. تو اس میں پھر ایک آدھ اسلامی بھائی تھے وہ آگے بولا نو وی نیڈ یو اور ذہن بنا ہوا تھا کہ کرنا ہے تو کچھ دعوت اسلامی کا کرنا ہے اور انشاءاللہ خود کرنا ہے. تو اپریل کا مہینہ تھا 2018 اور انہی دنوں غالباً حاجی جنید ریجن نگران بنے تھے اور مجھے میسج آیا تھا کہ مجھے نگرانی دی گئی ہے. قرضہ لے کے شروع میں ہم نے کام شروع کیا. میں اکیلا جاتا تھا فجر کے بعد بلینٹر مارکیٹ میں مچھلی سبزی وغیرہ لینے کے لیے. 8 بچے پڑھتے تھے بلینٹر میں اور خود کوکی کے ساتھ مل کے میں کھانا پکاتا تھا اور خود پکا کے خود کھلاتے تھے اور تقریباً میرا پورا وہی دن گزرتا تھا. اور پھر میں نے مولانا رمضان مدنی کو بلایا جو بھی اسی سینٹر کے نگران ہیں اور تنزانیہ سے میرے کلاس میٹ ہیں. اور اسی ٹائم میں نے مولانا مصطفیٰ مدنی کو بلایا وہ بھی پورے بانگویز پورے علاقے کے چکنڈا علاقے کے نگران ہیں لوکل ملاوین ہیں اور پوری ہماری مجلس تراجم کے نگران ہیں. تو اس میں ہم زمین ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور الحمدللہ ہمیں یہ ایک جگہ ملی. پلان آیا کوٹیشن آئی اس کے بعد ہم نے پھر ایک ایک کر کے چندہ اپنا شروع کیا. تو جب تھوڑا کام دکھانا ہم شروع ہوئے اچھا اور میں اور مزے کی بات بتاؤں اٹ از ناٹ دا سٹی وچ ہیز ٹیکن می ٹو دا ولیجز اٹ از دا ولیجز وچ ہیز بروٹ می ان دا سٹی. تو گاؤں کی طرف ہم گئے کچھ نہ کچھ تو کام کر کے دکھانا ہے. ہوا یہ تھا بلینٹر میں ہم ایک دن تھے جمعے کے بعد ایک ہمارے مولانا صاحب لائے ایک اسلام بھائی کو رمضان بھائی لائے بولے یہ اسلام کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. تو میں نے پھر جوابات دیے کافی خوش ہوا اس نے اسلام قبول کرنا ہے میں نے کلمہ پڑھا دیا. تو اب پھر لوگ ہمارے پاس آنے کی بجائے ہم پھر لوگوں کے پاس جانا شروع ہو گئے. بلینٹائر میں کچھ گاؤں وغیرہ سے ہم نے شروع کیا. پھر یہ چکنڈا یہی نیچے جاتے ہیں تو ایک اور گاؤں ہے وہاں شروع کیا. وہاں پھر ہم نے مسجد بنائی. وہ جو مسجد بنی ہے نا اس کے بعد سے آپ سمجھ لیں ہمارا تھوڑا کک آف ہوا ہے. پھر ہم نے گاؤں دیہات میں جا کے کھانا کھلانا شروع کیا. پھر ہم ہر ہفتے کا ہمارا شیڈول بن گیا. اب تک الحمدللہ تقریباً 5,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. 4,619 الحمدللہ. اور اس کے اچھا یہ میں تحدیث نعمت کے لیے یہ وہ فگر ہے جو میرے ذریعے ہوئے ہیں. اس میں وہ انکلوڈ نہیں ہے جو ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہوئے ہیں. یعنی مولانا رمضان مدنی کے ذریعے ہر 2 دن میں ایوریج ایک اسلامی بھائی اسلام قبول کرتا ہے. اور یہاں چکنڈا علاقے میں ایوریج ہے الحمدللہ ہفتے میں 6-8 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اچھا ٹھونڈوے ایک علاقہ ہے وہاں پر الحمدللہ مولانا یونس ہے ہمارے وہاں پر تقریباً ہر جمعے کو ہمیں 4-6 لوگوں کے قبول اسلام کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. تو اس طرح بریک کر کے جیسے دعوت اسلامی کا ٹیلیتھون میں طریقہ کار ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ تو الحمدللہ چلتا رہتا ہے. یہ تھوڑا بہت سفر ہے. آپ نے ڈونیشن کر کے مدرسہ بنایا مدرسہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیملیز ان ٹچ ہو گئی. یہ ماشاءاللہ ہمارے سید رضا صاحب ہیں پورا یہی سنبھال رہے ہیں. یعنی اب تک پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوی میں کیا 10,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے کتنے ہو چکے ہیں تقریباً سیف فگر 7,500-8,000. اور پھر آپ جو کام کرتے گئے چاہے مدرسہ چاہے جامعہ تو پھر آپ مرکز سے پالیسی لیتے گئے بالکل اسی طرح کاپی پیسٹ کرتے رہے. FGRF پھر بنا اس کی وجہ سے پھر بوسٹ ملا. بالکل ہمارے سارے یہ مرکز کی طرف سے گریڈنگ سسٹم وغیرہ میں آتا ہے. پورا مرکز کی طرف سے ہمیں شیڈول وغیرہ آیا کہیں جا رہا گریڈنگ پورا مرکز کی طرف سے. اور الحمدللہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ہماری کون سی چھٹیاں کب ہوں گی وہ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے دعوت اسلامی کی. یہ دعوت اسلامی کی جامعہ سے پڑھے اور ایک بندہ پڑھ کر عالم دین بن کر اس نے کیا کچھ بنا. اسی طرح ایک اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ مولانا ریاض موجود ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ ہی فارغ ہوئے یہ ایک کلاس میں فارغ ہوئے ہیں. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے ان تمام دعوت اسلامی کے ڈونرز کے لیے زبردست پیغام ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے.
ہمارے پیسے سے, ہمارے ڈونیشن سے جو دعوت اسلامی کے جامعات چل رہے ہیں, ان سے کیسے طلباء بن رہے ہیں کہ وہ ایک ایک طالب علم ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. وہ ایک طالب علم جب عالم دین بنتا ہے تو اب کئیوں کو عالم بنانے والا بن جاتا ہے, پورے ملک میں دین کے کام کو اس طرح پھیلا دیتا ہے. تو مبارک ہونے کے جن کا پیسہ, جن کا ڈونیشن دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. اور یہاں دوسری بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کو دے دیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت زبردست بزنس کرتا ہے, میرے بچے نے میرے بزنس کو ڈبل کر دیا, بوسٹ دے دیا ہے, میری لیگیسی کو لے کے چلے گا. مجھے بتائیے مرنے کے بعد ہمیں یہ بزنس کام آئے گا یا اگر میرا بچہ عالم ہوگا یا حافظ ہوگا یا دین کا مبلغ ہوگا, لوگوں کو مسلمان کر رہا ہوگا ہے, تو ہمیں کتنی سکون ملے گا قبر کے اندر. تو ایٹ لیسٹ فیملی میں ایک عالم دین, ایٹ لیسٹ فیملی میں ایک دین کا داعی ہونا چاہیے. اور ان ممالک میں آ کے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جو صحابہ کرام کے دور میں, جو اولیاء کرام کے دور کی ہم باتیں پڑھتے تھے کہ اولیاء کرام سفر کرتے تھے اور ہزاروں مسلمان بناتے تھے, تو آج بھی اس دور میں دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے کہ ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے, اور پھر ان کو مسلمان کرنے کے بعد وہ مسلمان رہیں, ان کی تربیت کا انتظام بھی دعوت اسلامی شاندار انداز میں کر رہی ہے. میں سچ بتاؤں, میں بہت ساری باتیں کر نہیں پا رہا, میرے دل کی کیفیت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. ایک پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, ایک فخر فیل ہو رہا ہے کہ میں اس تنظیم کا حصہ ہوں. اللہ پاک ہمارے جنید بھائی کو اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے رہے ان سب کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے. اب چلتے ہیں آگے انشاءاللہ, بچے انتظار کر رہے ہیں, ذرا ان سے ملتے ہیں. صلو علی الحبیب. سارے جہاں یا اللہ میری جھولے بھر دے. اس کے بعد الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے ننھے مننے بچے اور ننھی منی بچیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. ان کی ادب کے حوالے سے کچھ مدنی پھولوں کے ذریعے تربیت کی کوشش کی. ہاؤ آر یو آل؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحابی نبی. If you are disrespecting your teachers and your parents, you can't get the noor of ilm. Some of time what happened that whenever the teacher in front of you or the parents in front of us, then we give them respect. But when they are not in front of us, then sometimes they talk bad about the teachers, they talk bad about the parents. Do not do this. Always be ba adab, as said by our predecessors, that ba adab ba naseeb. Writing on the heart means remember always. Now, he told you three things. Who remembers? If your dua for murshid, your parents and your asatizas, it's with you, no one can stop you to do it. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. So, which means you must be respectful to your parents, to your teacher, and to your Pir o Murshid. Alhamdulillah, in the madrasa of Dawat Islami, all children are given equal opportunity to learn Quran the correct way. Love all your Muslim brothers. And all these girls, they all are sisters, So they all love each other as sisters. So don't have a fight with each other, okay? For the sake of Medina, we're calling upon you, Allah. For the sake of Medina. اس کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کا جائزہ لیا جو مدرسۃ المدینہ کے بالکل ہی سامنے زیر تعمیر ہے. Medina, we're calling upon you, Allah. یہ اکارڈنگ ٹو لانگ ٹرم پلان ایسا جو مدرسہ ہے نا وہ ہمارے لیے انسفیشینٹ ہے. ابھی 250 طلبہ ہیں اور 250 میں سے یہ میجورٹی اپنی کمیونٹی ہے یہاں پر جن کو لانا بڑا مشکل تھا. الحمدللہ اب ایسا ہے کہ بعض اوقات ہمیں منع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ ویٹ کریں. تو اب ایک مرتبہ یہ جامعہ بن جائے گا
تو ڈے ٹائم میں مدرسۃ المدینہ کے بچے یہاں ہوں گے اور وہ انڈیپینڈنٹ پورا جامعۃ المدینہ للبنات ہو جائے گا. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا. یہ کیپیسٹی تقریباً 700 افراد کی کیپیسٹی. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دے. کورٹ یارڈ, لائبریری. اچھا سیکنڈ فلور پہ آئیں گے تو یہ سارے رہائشی کمرے ہیں. یہ سارے رہائشی کمروں کے بیچ میں کوریڈور ہوگا, بیچ میں کوریڈور ہوگا. ایک کمرہ ہم نے ایک ونگ میں اٹیچ بات دیا ہے تاکہ ایک ناظم صاحب یہاں کے رہ سکے. ہر جگہ یہ والا ایریا وہ جو نیچے والا ہے وہ فری ہوگا, وہ اوپن ہے جی, نیچرل لائٹ. اچھا یہ بھی تھرڈ فلور پہ اسٹاف ہاؤسز ہوں گے جن کی سیڑھی بھی بالکل الگ ہوگی. ایک سیڑھی ہوگی ہماری ایمرجنسی اور ایک اسٹیئر کیس ہوگا ہمارا بچوں کا. اچھا نگرانی شورا نے جو ٹاسک دیا تھا وہ نیو مسلمس کے حوالے سے, تو اس کے میں نے 2 آپشنز تیار کروائے. ایک اگر ہمیں ٹاؤن میں کوئی چھوٹی جگہ ملتی ہے تو ہم یہ پلان کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہاسٹل پورا, ایجوکیشنل بلاک, اسٹاف ہاؤس. اسٹاف ہاؤسز ہمارے تقریباً 6 سے 8 اساتذہ وہاں کمفرٹیبلی رہیں. گاڑیوں کا ایکسیس, اب نیو مسلمس کو لا رہے ہیں, اٹریکشن دینا ہے, فٹ بال فیلڈ, باسکٹ بال, ایسے ایکٹیویٹیز ہوں تاکہ وہ ہیلدی بھی رہیں. اور یہ تقریباً یہ پروجیکٹ ہمیں کرنے کے لیے ہمیں صرف پلاٹ کی سائز کم از کم 15,000 اسکوائر میٹر کی چاہیے. اچھا اس کا ایسٹیمیٹ ہے $3.8 ملین اور وہ اگر کرتے ہیں تو وہ $3.1 ملین کا ہے. اچھا اور یہ جو پروجیکٹ آلریڈی یہاں بن رہا ہے وہ تقریباً $1 ملین کا ہے, جس میں سے آلموسٹ 40% ہم پے کر چکے ہیں. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا, ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. اس کے بعد نگران شورا کے ساتھ ایک مضافاتی علاقے میں پہنچے جس کا نام پوٹا ولیج ہے. 2 گھنٹے کی کافی مشکل ڈرائیو کے ساتھ یہ راستہ بہت کٹھن تھا. وہاں ایک اجتماع کا اہتمام کیا گیا جس میں سینکڑوں سیاہ فام لوگ موجود تھے. کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر, تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگران شورا نے انہیں اسلام سے متعارف کروایا اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دی, جس کا ترجمہ ایک مقامی اسلامی بھائی ملاوی زبان میں کرتے رہے. Islam kabela tikakhala no Islam timayenera tiphunzire nkhani ya Chisilamu oyo kuti titeteze imani yathu. اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. الحمدللہ عز و جل لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اللہ اکبر, یہ منظر بھی دیکھنے والا تھا. سفر کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی. دل اس قدر خوش تھا, آنکھیں اشکبار تھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ ایک ہی اجتماع میں 300 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اب وہ ہمارے اسلامی بھائی بن چکے تھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر, تکبیر, رسالت,
अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, वो मुसलमान के लिए उसने जन्नत तैयार की है। इंशाअल्लाह दुनिया में भी भलाई मिलेगी और अल्लाह ने चाहा तो मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी, जो कि एक बेहतरीन ठिकाना है और उसमें आसानी है, इनाम ही इनाम है, राहत ही राहत है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उनको भी दावत है, वो भी आएँ, इस्लाम कबूल करें। और आप सबको दावत है जो आप मुसलमान हैं कि अपने बच्चों को आप इंशाल्लाह जब ये इदारा यहाँ बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, इंशाल्लाह इस्लामिक सेंटर कायम होगा, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आप और आपके बच्चों के लिए यहाँ सारा इंतज़ाम होगा, पढ़ाने का इंतज़ाम होगा, इल्म दीन सीखने का इंतज़ाम होगा, कुरान हदीस सीखने का इंतज़ाम होगा। इंशाल्लाह मिलकर दीन की खिदमत करेंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी इस दुनिया को भी बेहतर बनाएंगे, अपनी आगे की दुनिया को भी बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Mulungun Limosi, Allah, Muhammad, Tumiki, Marisa, Mulungu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी। इस वक्त जो घर हमारे मैदान जंग बने होते हैं और घरों में जो हमारे लड़ाई हैं, झगड़े हैं, फैमिलीज के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारी जो रिलेशनशिप जो इस वक्त मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि एक फैमिली का एक खूबसूरत सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिमोलिश होता नजर आता है, तो उसकी एक बुनियादी वजह, बेसिक रीजन में एक रीजन है, वो है बैक बाइटिंग, गीबत। ये जब हमारे घरों में दाखिल है ना, तो गोया ऐसी जैसे कि गीबत ऐसे घर में आकर घर के ताल्लुकात को खोखला करती है, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करती है। तो अगर हम अपने घर को अमन का, प्यार का, मोहब्बत का गहवारा बनाना चाहते हैं तो हमें गीबत से बचना पड़ेगा। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि गीबत करने वाला जहन्नम में बंदर की शक्ल में बदला जाएगा, झूठा दोज़ख में कुत्ते की शक्ल में बदल जाएगा और हासिद जहन्नम में सूअर की शक्ल में बदल जाएगा। अल्लाह की पनाह। गीबत करना, झूठ बोलना, इसी तरह हसद करना, अल्लाह पाक आपकी मेरी से हिफाजत फरमाए। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है। Who's the dominant all over? Allahu Allah Allah। ये दावत इस्लामी। And who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Anybody else, even after the program, in Islam there is no force, it is an invitation. कमोबेश की 1100 से ज्यादा लोगों ने एक ही इज्तिमा में इस्लाम कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना।